معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انوار درود۔ یہاں ہم اولیاء اللہ کے سچے واقعات، درود شریف کے فیوز و برکات اور وہ روحانی راز بیان کرتے ہیں جو عام محفلوں میں نہیں ملتے۔ آج میں اپنے پیارے استاد جی مولانا زاہد منصور صاحب کے درود ابراہیمی پر مشاہدات اور اپنے والد محترم مولانا جان محمد مرحوم کے واقعات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دل لگا کر سننا، کیونکہ یہ باتیں صرف کانوں تک نہیں سیدھا دل میں اترتی ہیں۔ معزز سامعین اکرام، فن عملیات اور روحانی علاج کا بنیادی ستون نہ لمبے نقش ہیں نہ مشکل وظیفے ہیں، بلکہ صرف اور صرف یقین ہے۔ میرے علاج میں سب سے مضبوط طریقہ درود شریف سے علاج ہے۔ 7 مختلف درود شریف کی پڑھائی، جس پر 1.5 سے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن پڑھائی مکمل ہوتے ہی مریض خود بولتا ہے مجھے کافی افاقہ ہے۔ درود شریف پر یقین کی دولت مجھے کتابوں سے نہیں ملی، فضائل سن کر بھی نہیں ملی۔ یہ یقین مجھے اس وقت سے ملا جب میری عمر 5 سال کے لگ بھگ تھی۔ جی ہاں معزز سامعین کرام، یہ واقعہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ واقعہ خود ایک دوست نے تحریر کیا ہے، مولانا جان محمد مرحوم کے صاحبزادے۔ انہوں نے یہ واقعہ درود ابراہیمی کے مشاہدات میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بچپن سے روزانہ فجر کے بعد اشراق کے وقت اپنے گھر میں دیکھا کہ دور دراز سے مریض آتے، خاص طور پر آنکھوں کے موتیے کے مریض جو پہلے دم سے شفا یاب ہو جاتے۔ آنکھوں کے موتیے کے مرد مریضوں کو میرے والد صاحب دم کرتے اور خواتین کو میری چچی جان اور میری ساس دم کرتی۔ اس طرح موتیے کے امراض والی خواتین کو میری والدہ بھی دم کر دیتی تھیں۔ باقی دم اور شفا تو سمجھ آتی تھی، یعنی کہ بخار کا علاج، سر درد کا، داڑھ کے درد کا، اور کوئی چھوٹے موٹے دم جو ہیں اس کی تو سمجھ آ جاتی، لیکن موتیا کے دم کے لیے صرف اشراق کا وقت متعین تھا۔ طریقہ بھی عجیب تھا، کیونکہ ہم بچے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ مریض کے سامنے ایک کٹورا، ایک پرات یا ایک تھال میں پانی رکھتے، اس میں چاندی کی انگوٹھی رکھتے اور گندم کا ایک دانہ ہاتھ میں لے کر درود شریف پڑھ کر آنکھ پر پھیرتے اور دانہ پانی میں گرا دیتے، اور 1 منٹ کے بعد موتیا بھی پانی میں دانے کی شکل میں گر جاتا تھا اور مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی گئی، چونکہ میں طالب علم تھا، میں نے درس نظامی کو مکمل کیا، پھر مفتی کورس میں نے کیا، پھر خطابت اور عملیات کے میدان میں قدم رکھا، تو اس راز کو سمجھنے کا اور زیادہ اشتیاق بڑھا۔ والد مرحوم نے بتایا یہ سب کمالات درود ابراہیمی کے ہیں، اور طریقہ علاج بھی سمجھا دیا جو مختصر بھی تھا اور آسان ترین بھی تھا، اور شفا کے حوالے سے کمال بھی تھا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں میری مسجد الشفاء آئی ٹرسٹ ہسپتال کے قریب ہے، روزانہ مغرب کے بعد درس قرآن میں فوجی فاؤنڈیشن ہسپتال اور الشفاء آئی ٹرسٹ کے ڈاکٹر بھی آتے اور درس قرآن سنتے اور بیٹھتے۔ یہ واقعہ آج سے 30 سال پہلے میں نے ذکر کیا کہ درود سے موتیا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر حیران ہو گئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتفاق سے والد مرحوم بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کل اشراق کے وقت مریض لے آؤ تو آپ دیکھ لینا۔ 2-3 مریض آئے، دم ہوا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اس دن میرا یقین اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ انہی دنوں لاہور سے ایک بزرگ تشریف لائے، حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ مجاز تھے۔ 3 دن میری مسجد میں انہوں نے قیام کیا۔ انہوں نے فرمایا اگر آپ اور مدرسے کے طلباء درود شریف کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں تو مدرسہ بھی خود کفیل ہو جائے گا اور آپ کو چندے کی اپیل بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ بس ان کے حکم پر معمول بنایا۔ آج تک درود شریف کے فیوز و برکات کا مشاہدہ جاری ہے اور میرا یقین اوج سریہ پر ہے۔ سن 2019 میں لندن مانچسٹر سے ایک مریض آیا، افریقہ، مصر، بنگلہ دیش جا چکا تھا، پاکستان کے کئی بڑے بڑے عاملین کو انگلینڈ بلا چکا تھا، 5 کروڑ خرچ کر چکا تھا، لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ میں نے معذرت کر لی تو والد صاحب آئے اور فرمایا گھر آئے مہمان کو انکار ہماری روایت کے خلاف ہے۔ میں نے کہا سمجھ نہیں آ رہی، کیا پڑھوں؟ والد صاحب بولے صرف درود ابراہیمی پڑھو۔ پھر والد صاحب نے خود دم کیا اور مجھے کہا کہ عشاء کے وقت 1100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان کے گھر جاؤ اور ان کو دے آؤ۔ میں گیا تو مریض پر جنات حاضر ہو گئے۔
انہوں نے کافی جنات نے دھمکیاں دی۔ میں نے ہنس کر کہا بھائی 5 کروڑ لگ گئے ہیں، مجھے 5,000 دے دینا، بس مریض کو چھوڑ دو۔ وہ ہنس پڑے۔ 3-4 دن میں جاتا رہا، دم کرتا رہا، کیونکہ جنات نے کہا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں، تو آپ آ جایا کرو، دم کیا کرو اور ہم سے گپ شپ لگایا کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں 3-4 دن دم کرنے جاتا تھا، جنات سے دوستی ہو گئی، تو جنات نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جنات جب بھی میں جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا بھائی آ رہا ہے، ان کے لیے 11 ڈشیں تیار کرواؤ۔ مریض ٹھیک ہو گیا، اللہ کا شکر ہو گیا، وہ واپس لندن چلے گئے۔ اب جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دینا چاہتے ہیں، انعام دینا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ 1 سال دیکھیں، اگر بالکل مریض 1 سال میں بالکل ٹھیک رہا تو ٹھیک ہے، اور اگر ٹھیک ہو گیا تو آپ کا جو دل چاہے مجھے انعام دے دے، کیونکہ انعام پیسے وغیرہ لینا ہماری روایت میں نہیں تھا۔ تو انہوں نے اصرار کیا، میں نے والد صاحب کو بتایا، تو والد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر مریض ٹھیک ہو گیا تو 1 سال کے بعد پھر بتانا کہ وہ کیا انعام دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 1 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو حج کروانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اتنی رقم بھیجی کہ اس سے 2 حج ہو سکتے تھے۔ میں نے والد صاحب سے بات کی، والد صاحب نے کہا کہ آپ پہلے ایک عمرہ کر لیں، پھر اگلی دفعہ عمرہ کرنے کے بعد آپ حج کر لیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک عمرہ میں نے رمضان المبارک میں کیا، حج بھی کر دیا۔ یہ سب درود ابراہیمی کی برکت سے ہوگا۔ اور میرے والد صاحب مولانا جان محمد نور اللہ مرقدہ، آپ کا یہ معمول تھا کہ روزانہ قرآن مجید پورا ختم کرتے، اور اگر پورا نہ بھی ہوتا تو 20-25 پارے آسانی سے کر لیتے۔ انہوں نے 50 سال امامت کروائی ہے، سیاست میں ضلع کونسلر رہے ہیں، جرگے میں ان کی شمولیت ہوتی تھی، زمینداری بھی انہوں نے سنبھال رکھی تھی۔ اس کے باوجود اتنے زیادہ مصروفیت میں ان کی کوئی کمی نہیں آئی، اتنی زیادہ مصروفیت میں ان کے معمولات میں، ان کی پڑھائی میں، ان کے ذوق اور شوق عبادات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ سب درود ابراہیمی کی برکت تھی۔ جون 2019 میں میرے والد محترم اس حال میں رخصت ہوئے کہ جب میرے ساتھ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر تھے، اسلام آباد ٹول پلازا کے بعد فون آیا کہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ۔ میرے بڑے بھائی نے فون کیا کہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ۔ جب بھی جون آتا ہے تو یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اور زخم پھر تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم میرے والد محترم مولانا جان محمد نور اللہ مرقدہ کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور میرے والد صاحب ایک دفعہ عمرہ پر گئے، فرماتے ہیں میں گیا، بھابیاں گئیں، بھائی گئے، سارے ہم گئے عمرہ پر۔ تو ہم دیکھتے تھے، ہمیں پیسے کی ضرورت ہوتی، کوئی چیز کھانے کی ضرورت ہوتی یا کوئی چیز پسند آ جاتی تو وہ لینے کی ضرورت ہوتی، تو ہم والد صاحب سے کہتے کہ والد جی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو یہ چیز لے لیں، یہ چیز کھا لیں۔ تو والد صاحب جب بھی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے تو ایک بڑا سا نوٹ نکال کر دے دیتے تھے۔ ہم حیران رہ جاتے تھے کہ یہ پیسے سارے ہمارے پاس ہیں اور یہ والد صاحب کے پاس کیسے پیسے آ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سارے پیسے ہمیں دے دیے ہیں، لیکن سب درود ابراہیمی کی برکت تھی جو غائبانہ رزق، غائبانہ طور پر ان کو پیسے ملتے تھے اور وہ ہمیں دیتے تھے، خرچ کرنے کے لیے دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے والد صاحب کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے اور ان کے بلند درجات فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ دوستو، اگر یہ واقعات سن کر دل نرم ہو گیا ہے تو کمنٹ میں ضرور درود شریف لکھا کریں، یا اللہ ہمیں بھی درود شریف کی برکت سے، درود ابراہیمی کی برکت سے جوڑ دے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اگلی ویڈیو میں اور ہم درود شریف کے راز آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔